بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی سچی کہانی جو میں آپ بہن بھائیوں کے سامنے دہرانے جا رہا ہوں، یہ کہانی پڑھتے وقت میں خود بھی یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ کہانی کس کی ہے، نند کی ہے، بھابھی کی ہے، یا پھر ایک ماں کے اس انتہائی قدم کی ہے جو اس نے اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے اٹھایا۔ دوستو، زندگی کے سفر میں روزانہ ہی ہم میں سے اکثر لوگوں کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن بعض اوقات ہم جلد بازی میں فیصلے لے لیتے ہیں۔ اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ جلد بازی میں بعض اوقات ہم ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں، ایسے فیصلے لے لیتے ہیں جن کا مستقبل میں انتہائی بھیانک رخ دیکھنے کو ملتا ہے، مگر تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم اپنے فیصلے کو بدل نہیں سکتے، اور پھر ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے جو اس فیصلے کی بدولت ہمارے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ شمائلہ اپنے والدین کی بڑی بیٹی تھی۔ تعلیم سے فارغ ہوئی تو والدین کو شادی کی فکر لگی۔ رشتے کی تلاش شروع ہوئی تو نگاہ اور دل دونوں فیصل پر ٹھہر گئے۔ فیصل کے والدین کو بھی شمائلہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی، اور یوں دونوں کو ایک دوسرے کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ 6 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ شمائلہ کے والدین متوسط سے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا 6 ماہ بھی کم معلوم ہو رہے تھے، لیکن اپنی پہنچ اور بساط کے مطابق شمائلہ کے والدین نے بیٹی کا جہیز جمع کیا اور آخر کار اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ فیصل کے سنگ رخصت کر دیا۔ فیصل اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ فیصل کی ایک ہی بہن تھی جو کہ تھی تو فیصل سے چھوٹی، مگر شادی اس کی فیصل سے 2 سال پہلے ہی ہو چکی تھی۔ وہ بھی اپنے گھر میں ہنسی خوشی آباد تھی، مگر اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ شمائلہ کے سسرال میں اس وقت 4 ہی افراد تھے: شمائلہ کی ساس سسر، فیصل اور خود شمائلہ۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ شمائلہ اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی شمائلہ کو ماں بننے کی خوشخبری مل چکی تھی، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ فیصل کی بہن سمینہ بھی ماں بننے والی تھی۔ شمائلہ کو فیصل کی زبانی ہی اس بات کا علم ہوا تھا کہ سمینہ باجی پہلے بھی حاملہ ہو چکی تھی، مگر ان کا بچہ زندہ نہ بچ سکا۔ یہ سن کر شمائلہ کو بہت افسوس ہوا۔ اپنے ساتھ ساتھ وہ سمینہ باجی کے بچے کی خیر و عافیت کی دعائیں بھی مانگا کرتی تھی۔ خیر، اسی طرح کرتے کرتے 9 ماہ کا یہ وقت بھی گزر گیا، اور وہ دن آ پہنچا جب شمائلہ ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل جا رہی تھی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ سمینہ باجی کو ڈاکٹر نے آپریشن کی ڈیٹ بھی وہی دی تھی۔ دونوں نند اور بھابھی ایک دن ہی ہاسپٹل میں داخل ہوئیں۔ شمائلہ کا شوہر فیصل اور ساس دونوں فکر مندی سے باہر انتظار کر رہے تھے۔ شمائلہ کو ہوش آیا تو ایک دل دہلا دینے والی خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کے پہلو میں بچہ تو موجود تھا، لیکن مردہ حالت میں۔ فیصل نے شمائلہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بتایا کہ ہمارے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، اور سمینہ باجی نے بھی بیٹے کو ہی جنم دیا تھا، لیکن ہمارا بیٹا مردہ حالت میں پیدا ہوا ہے۔ شمائلہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے بیٹے کے معصوم چہرے پر نظر ڈالی۔ 9 ماہ تک اس نے ایک ایک دن گن گن کر انتظار کیا تھا اس لمحے کا کہ میں اپنے بچے کو اپنی گود میں لوں گی، اس کا چہرہ چوموں گی، لیکن اب وہ معصوم چہرہ اور وہ آنکھیں بے جان تھیں۔ یہ دکھ شمائلہ کے لیے پہاڑ جیسا تھا۔ یہ بچہ اس کی پہلی اولاد تھا۔ اس کو لے کر شمائلہ نے بہت سے خواب سجا رکھے تھے۔ اس نے بچے کے لیے ڈھیروں نام سوچ رکھے تھے، اس کے لیے ڈھیروں چیزیں خرید کر رکھی تھیں، مگر کچھ بھی نصیب میں نہ ہوا۔ بالآخر اس دن یہ خاندان ہاسپٹل سے اس طرح واپس آیا کہ شمائلہ کی گود میں تو مردہ بچہ تھا، جبکہ سمینہ باجی کو اللہ تعالیٰ نے شادی کے 4تھے سال میں ایک صحت مند اور تندرست بچے سے نواز دیا تھا۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ شمائلہ نے اس کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا، گو کہ وہ بہت دیر تک بچے کی ننھے منھے کپڑے دیکھ کر روتی رہتی تھی اور سوچتی کہ اب میرا بیٹا ہوتا تو وہ بھی سمینہ باجی کے بیٹے جتنا بڑا ہو چکا ہوتا۔ دوسری طرف سمینہ باجی بہت خوش تھی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بڑی دعاؤں اور منتوں کے بعد ایک صحت مند اولاد سے نوازا تھا۔ وہ ہر روز اپنے بیٹے کا صدقہ اتارا کرتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے یوں ہی گزرتا رہا۔ سمینہ باجی کا بیٹا 2 سال کا ہو چکا تھا، اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے شمائلہ پر کرم کیا اور وہ ماں بننے والی تھی۔ اس بار شمائلہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس کی بیٹی صحت مند تھی، تندرست تھی، جس پر شمائلہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شمائلہ کی شادی کو 15 سال بیت گئے۔
ان 15 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے شمائلہ کو 3 اولادوں سے نوازا۔ بڑی بیٹی تھی جس کا نام ہانیہ تھا، ہانیہ سے 2 سال چھوٹا نعمان اور نعمان سے 2 سال چھوٹی ماورا تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بچے جوان ہو چکے تھے۔ اس گزرتے وقت نے جہاں شمائلہ اور فیصل کو بہت سی خوشیوں سے نوازا تھا، وہیں کچھ زخم بھی جاتے جاتے دے گیا تھا۔ شمائلہ کی ساس اللہ کو پیاری ہو چکی تھی اور ان کی وفات کے 1 سال بعد ہی شمائلہ کے سسر بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گھر سے بزرگوں کا سایہ کیا گیا، یوں محسوس ہونے لگا جیسے رحمت اور برکت ہی رخصت ہو گئی ہے۔ بچے بھی دادا دادی کے بنا گھر میں اداسی سی محسوس کرتے تھے۔ ایسے میں جب کبھی سمینہ باجی اپنے شوہر اور بیٹے کے ہمراہ یہاں آ جاتی تو فیصل اور شمائلہ زبردستی انہیں اپنے پاس روک لیتے اور چند دن ٹھہرنے پر اصرار کرتے، کیونکہ اس طرح ان کا دل اور بچوں کا دل بھی بہل جاتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ جب بچے جوان ہوئے تو اب شمائلہ اور فیصل کو اپنے بچوں کی شادیوں کی فکر نے آ لیا تھا۔ ہانیہ سب سے بڑی تھی، اس لیے دونوں میاں بیوی نے اس کا رشتہ دیکھنے کی مہم کا آغاز کر دیا تھا۔ ہانیہ نہ صرف دبلی پتلی تھی بلکہ خوبصورت نین نقش کی مالک تھی۔ وہ اس وقت BS کی اسٹوڈنٹ تھی۔ فیصل نے ارد گرد اپنے جاننے والے دوست احباب میں اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کہہ رکھا تھا۔ ایک دن دونوں میاں بیوی جب رات کو کھانا کھا رہے تھے تو شمائلہ کہنے لگی، فیصل آج اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ فیصل نے کھانا کھاتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں ہاں کہو، کیا خیال آیا ہے تمہارے ذہن میں؟ شمائلہ نے کہا، اپنی بیٹی ہانیہ کے رشتے کے بارے میں۔ فیصل نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ شمائلہ نے جھجکتے ہوئے کہا، ہم ہانیہ کی رشتہ باہر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں سمینہ باجی کا بیٹا بھی تو ہانیہ کا ہم عمر ہی ہے نا، 2 سال بڑا ہے اس سے۔ کیا کبھی سمینہ باجی نے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا؟ بیوی کی بات سن کر فیصل سوچ میں پڑ گیا اور پھر ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، سمینہ باجی کا بیٹا ہماری بیٹی کا ہی ہم عمر ہے، ان دونوں کا رشتہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ باجی نے کبھی اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے فیصل کہنے لگا، لیکن اگر یہ کام ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہ جائے گی، تم کیا کہتی ہو؟ شمائلہ، باجی سے خود نہ بات کر لوں، میری بہن ہے وہ، انکار کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات نہ آئی ہو، ہم خود بات کر لیتے ہیں۔ شمائلہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، دیکھ لیجئے فیصل، جیسے آپ کو مناسب لگے آپ کر لیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ فیصل اس بات کو لے کر اتنا پرجوش تھا کہ اگلے دن ہی شام کے وقت اپنی بہن کے گھر جا پہنچا اور بہن کے سامنے ذکر کرتے ہوئے کہنے لگا، ہم آج کل ہانیہ کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم دونوں بہن بھائی اپنے بچوں کا آپس میں رشتہ کریں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ فیصل نے فوراً ہی اپنی باجی سے سوال کیا تو سمینہ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات پھیل گئے۔ وہ کہنے لگی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں تمہارے بھائی سے اس بارے میں بات کروں گی۔ ابھی وہ دونوں بہن بھائی یہ بات ہی کر رہے تھے کہ تبھی فیصل کا بہنوئی بھی اندر داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا باتیں ہو رہی ہیں بہن بھائی میں؟ وہ بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا اور سمینہ اٹھ کر چائے لینے چلی گئی۔ جب فیصل وہاں سے واپس لوٹ آیا تو سمینہ کے شوہر نے اس سے پوچھا کہ فیصل کیا کہہ رہا تھا؟ جب تم نے اس سے کہا کہ میں بات کروں گی تمہارے بھائی سے تو وہ خاموش ہو گئی، مگر اس کا شوہر تو سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ منتظر تھا کہ بیوی اسے کچھ بتائے گی۔ بالآخر سمینہ بولی اور کہنے لگی، وہ ہانیہ کا رشتہ دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ اپنے اسد کے ساتھ اگر اس کا رشتہ ہو جائے۔ یہ بات سنتے ہی سمینہ کا شوہر بھی خوش ہو گیا، کہنے لگا، لو بھلا، نیکی اور پوچھ پوچھ، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ تمہیں چاہیے تھا اسی وقت فیصل بھائی کو ہاں کرتی۔ جواباً سمینہ نے کہا، اتنی جلد بازی بھی اچھی نہیں ہے، آپ سے بات کر لی ہے، اسد سے بات کرنے کے بعد ہی میں ہاں کروں گی نا، آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے بچوں کا، نہ جانے اس کا جواب کیا ہو۔ سمینہ نے یہ کہہ کر جیسے بات کو ٹالنے کی کوشش کی تھی۔ اس بات کو کچھ دن گزر چکے تھے، سمینہ خاموش تھی۔ اس نے دوبارہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ اصل میں تو وہ یہ خواہش رکھتی تھی کہ اس کا شوہر یہ بات بھول جائے، مگر یہ کوئی معمولی بات تو تھی نہیں۔ چند دن بعد ہی اس کے شوہر نے دوبارہ سے یہ ذکر چھیڑ دیا اور کہنے لگا، تو تم نے بتایا نہیں سمینہ، اسد سے بات کی تم نے کیا کہا اس نے؟ سمینہ نے کچھ جھجکتے ہوئے سر جھکا کر کہا، اسد نے انکار کر دیا ہے۔ اس بات پر سمینہ کے شوہر نے چونک کر اپنی بیوی کی جانب دیکھا، ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا بھی پلیٹ میں رکھ دیا، چہرے پر فوراً غصے اور ناراضگی کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ کرخت لہجے میں کہنے لگا، حیرت ہے، ایسے کیسے اس نے انکار کر دیا؟ شوہر کی ناراضگی کو بھانپتے ہوئے سمینہ نے جلدی سے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی اور کہنے لگی، آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ بچے ہیں، نوجوان ہیں،
باہر یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، وہاں کا ماحول تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے لیے پہلے سے کوئی لڑکی پسند کر رکھی ہو۔ تم بھی حد کرتی ہو۔ سمینہ کے شوہر کا غصہ اب بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں کہنے لگا، بیٹے کو شہد تو تم دے رہی ہو، اس کو یہ سمجھانے کے بجائے کہ اگر وہ یہاں انکار کریں گے تو یہ ہمارا اتنا قریبی رشتہ ہے کہ خراب ہوگا۔ تم اسے یہ شہد دے رہی ہو کہ اگر اس نے کوئی پسند کر رکھی ہے تو ہم یہاں انکار کر دیتے ہیں۔ اسے سمجھاؤ۔ سمینہ کا بیٹا اسد، جو کہ دوسرے کمرے میں اپنی پڑھائی کرنے میں مصروف تھا، باپ کی بلند آواز سن کر فوراً اپنے کمرے سے نکلا اور ماں باپ کے کمرے میں دروازے کے بیچ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، سوالیہ نظروں سے ماں باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر باپ کی بلند آواز کی وجہ کیا ہے۔ وہ اس سارے معاملے سے بے خبر تھا۔ کچھ دیر ماں باپ کے چہروں کی طرف دیکھنے کے بعد آخر کار اس نے پریشانی سے پوچھا، ابا کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ سمینہ حیران پریشان نظروں سے کبھی بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی تو کبھی باپ کی طرف۔ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا، اس لیے اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ تبھی سمینہ کے شوہر نے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں برخوردار، پریشانی ہے اور تمہاری پھیلائی ہوئی ہی ہے۔ اسد، جو کہ پہلے ہی پریشان تھا، باپ کی یہ بات سن کر وہ اور بھی پریشان ہو گیا۔ حیرت سے کہنے لگا، میری پھیلائی ہوئی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ باپ؟ تبھی سمینہ کے شوہر نے کہا، واہ برخوردار، گھر آئے اتنے اچھے اور قریبی رشتے کو انکار کرنے کے بعد تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کس رشتے سے انکار کیا ہے میں نے؟ اب کی بار اسد کی آواز میں حیرانگی نمایاں تھی۔ اسد کی بات سن کر اس کے باپ نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ بیوی کے چہرے پر پھیلی ہوئی پریشانی کو دیکھ کر اسے معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا اور پل بھر میں اسے شک محسوس ہوا کہ اس کی بیوی کوئی کھیل کھیل رہی ہے۔ تبھی اس نے اسد سے کہا، تم جاؤ بیٹا، مجھے تمہاری اماں سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسد شش و پنج میں مبتلا کچھ دیر کھڑا پریشانی سے ماں باپ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بجھے ہوئے دل کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی اسد وہاں سے گیا، سمینہ کے شوہر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ کہ چل کیا رہا ہے، میں جھوٹ سننا نہیں چاہتا۔ سمینہ نے خوفزدہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب بات چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا اس نے سر جھکایا اور مدھم آواز میں ساری داستان شروع سے لے کر آخر تک اپنے شوہر کے سامنے بیان کر دی۔ اس کا شوہر دم سادھے وہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی، غصہ، نفرت اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اس واقعے کے بعد اسد نوٹ کر رہا تھا کہ گھر کا ماحول کچھ کشیدہ سا ہو گیا ہے۔ ماں باپ دونوں آپس میں بات چیت نہیں کر رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد شمائلہ اور فیصل دوبارہ سے سمینہ باجی کے گھر پر آئے۔ وہ تو چھٹی کے دن یوں ہی بچوں کو لے کر آئس کریم کھانے کے لیے نکلے تو سوچا سمینہ باجی کی طرف بھی چکر لگا لیں۔ بچے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے اور بڑے تمام اندر بیٹھے چائے نوش فرما رہے تھے۔ جب سمینہ کے شوہر نے فیصل سے کہا، فیصل بھائی، آپ نے جو رشتے کی بات کی تھی، یقین جانیے آپ نے وہ میرے دل کی بات کہہ دی۔ میں بہت خوش تھا اس بات کو لے کر، کیونکہ باہر کی دنیا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لوگ بتاتے کچھ اور ہیں اور اندر سے نکلتا کچھ اور ہے۔ اگر یہ بات بن جاتی تو یہ گھر کی بات تھی، اس سے بہتر اور اچھا شاید ہی کچھ اور ہوتا، مگر یہ میرا خیال تھا، کیونکہ تب تک میں اصل حقیقت سے واقف ہی نہیں تھا اور آپ لوگ بھی اس بات سے واقف نہیں ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے ایسی امید لگائی۔ سمینہ کے شوہر کی باتیں سن کر شمائلہ اور فیصل دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کی باتیں ان دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ سمینہ باجی جو ان کے پاس ہی بیٹھی چائے پی رہی تھی، ایک دم انہوں نے اپنا کپ میز پر رکھا اور وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ فیصل اور شمائلہ نے حیرت سے دیکھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اور پھر منتظر نگاہوں سے سمینہ کے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے ہوئے کہنے لگے، ایک بہت بڑا راز سمینہ نے اب تک چھپا رکھا تھا۔ کیسا راز؟ شمائلہ اور فیصل دونوں نے بیک وقت پوچھا۔ اسد سمینہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ آپ دونوں کا بیٹا ہے۔ سمینہ کے شوہر کا اتنا کہنا تھا کہ شمائلہ اور فیصل پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی وہ مزید بتانے لگے اور کہا، آپ لوگ تو جانتے ہی ہیں کہ سمینہ کے ہاں ہر دفعہ مردہ بچے کی پیدائش ہوتی تھی۔ والدہ اس بات کو لے کر بہت پریشان تھی، انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی بیٹی کا گھر خراب نہ ہو جائے۔ اگر ان کی بیٹی کی گود ہری نہ ہوئی تو کہیں میں دوسری شادی نہ کر لوں، کہیں ان کی بیٹی واپس ان کی دہلیز پر نہ آ جائے۔ اکلوتی بیٹی انہیں جی جان سے زیادہ پیاری تھی، وہ کچھ بھی کر کے بیٹی کا گھر بسانا چاہتی تھی۔ تبھی جب فیصل تمہاری شادی ہوئی اور بھابھی امید سے ہوئی تو خدا کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ سمینہ بھی اسی وقت امید سے ہوئی۔
ڈاکٹر نے شمائلہ بھابھی کو جو آپریشن کی تاریخ دی، سمینہ نے ڈاکٹر سے زبردستی کہہ کر اسی تاریخ پر آپریشن کروایا، اور بالکل پہلے کی طرح اس بار بھی سمینہ نے مردہ بیٹے کو جنم دیا تھا، مگر نرس کے ہاتھ میں چند پیسے رکھنے کے بعد معاملہ تبدیل ہو چکا تھا۔ سمینہ کا مردہ بیٹا شمائلہ بھابھی کے ساتھ لٹا دیا گیا، اور شمائلہ بھابھی کا زندہ اور صحت مند بیٹا سمینہ کے پہلو میں لٹا دیا گیا۔ بس یہ کہانی تھی۔ اس کے بعد سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب جب اتنے سال گزر جانے کے بعد آپ نے رشتے کی بات کی، تب یہ ساری کہانی سمینہ کو کھولنی پڑی، کیونکہ اسد اور ہانیہ دونوں بہن بھائی ہیں، ان کا رشتہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ سب کچھ سمینہ نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر کیا، ان کی سپورٹ اور شراکت داری کے ساتھ کیا۔ وہ تو اس دنیا سے چلی گئیں، اور آخر میں اب سارا معاملہ سمینہ کو سنبھالنا پڑ گیا۔ شاید جس وقت سمینہ نے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر یہ قدم اٹھایا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کبھی کسی دن یہ معاملہ دوبارہ سے اس کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا۔ فیصل اور شمائلہ یہ ساری بات سن کر گنگ رہ گئے تھے۔ ان کے پاس کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ شمائلہ کی نظروں کے سامنے وہ منظر لہرانے لگا جب وہ مردہ بچے کو لے کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ 9 ماہ تک اس نے بچے کو گود میں لینے کا انتظار کیا تھا، اور آخر میں اس کے ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ خالی ہاتھ تھی۔ لیکن اب معلوم ہوا کہ وہ سب تو ایک کھیل تھا، ایک کھیل جو باجی سمینہ کا گھر بسانے کے لیے رچایا گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے وہاں سے اٹھے، بچوں کو ساتھ لیا اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان چند ماہ تک اس بات کو لے کر کشیدگی قائم رہی۔ بچوں کو بھی اس تمام معاملے کی خبر ہو چکی تھی۔ سبھی اپنی اپنی جگہ پر حیران تھے، حتیٰ کہ سمینہ کے شوہر نے بھی کچھ عرصے تک بیوی سے بات چیت تک بند کر دی تھی۔ وہ تو اسد کی کوششوں کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کے درمیان معاملات دوبارہ سے اچھے ہو گئے۔ وقت گزر چکا تھا، دونوں گھرانوں میں بچوں کے رشتے بھی اچھی جگہ پر ہو چکے تھے، مگر سمینہ آج بھی شمائلہ اور فیصل کے سامنے نگاہیں اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔